اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 265۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ پیچھے والی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ریاکار اور صدقہ کر کے احسان کر کے جتانے والا، اذیت دینے والا، اس کی مثال پیش کی تھی کہ ان دونوں کے اعمال کی مثال ایسے ہے کہ جیسے پتھر کے اوپر مٹی پڑی ہو، جیسے ہی بارش آئے گی مٹی ختم، نیچے سے چٹیل پتھر نکل آئے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومن کی مثال بیان کی ہے کہ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے، اور جو بندہ اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، اس میں دو چیزیں مقصود ہوتی ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے وہ اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے، اس میں اخلاص ہوتا ہے، ریاکاری دکھلاوا مقصد نہیں ہوتا۔ دوسرا، وہ صحیح جگہ پر خرچ کرتا ہے۔ اگر کبھی کبھار اس سے غلطی کی بنیاد پر لا علمی میں غلط جگہ پر بھی خرچ ہو جائے تو اللہ اس کو اجر دیتا ہے۔ جس طرح کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے 3 راتیں صدقے کی نیت کی، پہلی رات وہ نکلا، اس نے کسی ایسے چور کے ہاتھ پہ صدقہ کر دیا کہ جو چور تھا۔ صبح ہوئی تو لوگ کہنے لگے کہ دیکھو جی اب تو چوروں پر بھی صدقہ ہونے لگا۔ اس نے کہا میں صدقہ دوبارہ کروں گا۔ اس نے پھر صدقہ کیا اور اس نے وہ صدقہ اپنا زانیہ کو اگلی رات دے دیا۔ وہ رات کو صدقہ کرنا چاہتا تھا کہ چھپ کے کروں، کسی کو پتہ نہ چلے۔ صبح پھر باتیں ہونے لگی کہ جی لوگ تو اب زانیہ پر بھی صدقہ کرنے لگے۔ اس نے کہا میں دوبارہ کروں گا۔ اس نے غنی پر صدقہ کر دیا۔ پھر باتیں ہونے لگی کہ لوگ تو اب مالداروں کو بھی دینے لگ پڑے۔ اس نے کہا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام اسے پہنچایا گیا کہ تیرے صدقے کی برکت سے ممکن ہے کہ چور چوری سے باز آ جائے، اور زانیہ زنا سے باز آ جائے، اور جو مالدار آدمی ہے وہ اپنے بخل سے باز آ جائے۔ تو اس لا علمی میں لا شعوری طور پر اس سے صدقے کی جگہ صحیح منتخب نہ ہو پائی، لیکن نیت مخلص تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا صدقہ قبول ہے۔ تو جو اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے دیتا ہے، بعض دفعہ اگر لا علمی میں غلطی بھی ہو جائے تو اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اس کے معانی اہل علم نے مختلف کیے ہیں۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے کہ اطاعت پر، کیونکہ جب انسان اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے نا تو اپنی کئی قسم کے نفس کے اندر جو گھٹیا عادات ہوتی ہیں اس کو دباتا ہے۔ اب کس کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنی کمائی یوں ہی کسی کو پکڑا دے؟ تو انسان جب اللہ کے راستے میں ایک دفعہ دیتا ہے نا تو اس کے سینے میں اللہ کی طرف سے ایک فراخی آتی ہے، اور وقتی طور پر تو اس کو تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس کو جو اس میں لذت محسوس ہوتی ہے، اور یقین مانے کہ اگر کوئی بندہ اپنی اصلاح چاہتا ہے نا، وہ کچھ اپنی بری عادات چھوڑنا چاہتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کرنا شروع کرتے ہیں۔ آپ کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں، آپ سے نہیں ہو پا رہی، آپ زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کرتے ہیں۔ کوئی عمل چھوڑنا چاہتے ہیں تب بھی یہی فارمولہ ہے، کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں ہو نہیں رہی تب بھی یہی فارمولہ ہے۔ تثبیتا من انفسہم، اپنے نفسوں کو مضبوط کرنے کے لیے۔ دوسرا معنی یہ تحقیق سے ہے، یعنی کہ وہ یقین رکھتے ہوئے، تثبیتا من انفسہم، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یقین رکھتے ہوئے اپنے رب کی ذات پر۔ ایک بندہ خرچ کرتا مجبوری کی بنیاد پہ، وہم اور شک کی بنیاد پہ، یہ پورا یقین رکھتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بدلہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا، پورے یقین سے۔ کمثل جنۃ بربوہ، اس کے بندے کے خرچ کرنے کی مثال اس باغ کی ہے
جو کسی بلند جگہ پر تھا، اور آپ کو پتہ ہے جو باغات بلند جگہوں پر ہوتے ہیں اس کے جو میوہ ہوتا ہے اس کی جو تاثیر ہوتی ہے، پہاڑی علاقوں کی اکثر جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں اور جو وہاں کی چیزیں ہوتی ہیں ان کی تاثیر اور ان کی قوت عام میدانی چیزوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا باغ اونچی جگہ پر تھا، اسے تیز بارش پہنچی تو اس نے اپنا پھل 2 گنا دیا، یعنی باغ اونچا تھا، زمین اونچی تھی جس کی وجہ سے پھل بڑا عمدہ ہوا۔ یہاں پر اونچی زمین کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے اس کے اخلاص اور اس کی عظیم نیت کو۔ اس کے اندر اخلاص اتنا اونچا تھا، نیت اتنی عمدہ تھی کہ جس کی بنا پر اس کا پھل 2 گنا ہوا، یعنی اجر اس کو عام بندے کے عمل سے کئی گنا زیادہ مل گیا۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، اگر اسے تیز بارش نہ بھی پہنچے تو شبنم بھی کافی ہوتی ہے، یعنی مومن جس کے اندر اخلاص ہے وہ زیادہ بڑا عمل نہ بھی کرے، وہ تھوڑا عمل بھی کرے گا نا تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کو اجر ضرور ملے گا۔ یعنی کہ اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے اس جملے میں کہ انسان کی نیت میں اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا مطلوب ہونی چاہیے۔ عمل زیادہ کرے گا تو زیادہ اجر ملے گا، اگر عمل زیادہ نہیں کرتا، تھوڑا بھی کرتا لیکن نیت صاف ہے، اللہ کی رضا مطلوب ہے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو اجر ملے گا۔ حتیٰ کہ وہ فرائض پر بھی اکتفا کرتا تو اللہ کے ہاں اس کے لیے اجر ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔